थानवी साहब मुत्तकी क्यों नहीं थे, तस्वीर लेके बैठते क्यों थे कि पूरे देवबंद का जमात का है। आइए इफादतुल यौमिया की ये हिस्सा देखे, बड़ा मज़ेदार है ये, जिल्द नंबर 2, वही अल इफादतुल यौमिया किताब जो बार बार आ रही है, सफ़ा 526, किस्त नंबर 5, मलफूज नंबर 93। थानवी साहब लिखते हैं कि गौस अली शाह साहब बड़े हकीम और ज़रीफ़ थे। मौलाना गौस अली देवबंद के आलिम थे, थानवी साहब के बुजुर्ग थे। कहते वो बड़े हकीम और ज़रीफ़ थे, तारीफ़ कर रहे हैं उनकी, बड़ी हकीमाना जुमले उमले होते थे, बड़ी हकीमाना अंदाज था उनका। मौलवी गौस अली शाह साहब बड़े हकीम और ज़रीफ़ थे। उनके सामने दूसरे को दुआ दी कि आक़िबत की तुम्हारी सलामती और आक़िबत बखैर हो। थानवी साहब कहते हैं गौस अली शाह साहब जो हमारे बुजुर्ग है, हकीम है, ज़रीफ़ है, तारीफ़ भी कर रहे हैं, मौलाना भी हमारे यहाँ के, उनके सामने मैंने एक शख्स को दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारी ईमान को सलामत रखे और तुम्हारी आखिरत, आक़िबत यानी आखिरत बखैर हो जाए, अच्छी हो जाए। मौली साहब ने पूछा गौस अली साहब ने, भाई इसकी हकीकत भी मालूम है? उसने अर्ज़ किया, उस शख्स ने कहा हुजूर आप ही फरमाइए। इस पर फरमाया कि ईमान की सलामती तो यह है पेट भरकर रोटी मिल जाए। ये देवबंद का दीन है। ईमान की सलामती क्या है? पेट भरकर रोटी मिल जाए, और आक़िबत बखैर यह है कि खुलकर पाखाना हो जाया करे, बस यही बड़ी नेमत है। कोई हवाला है झूठा साबित करने वाला तो आए बताएं, ये हमारी किताबों में नहीं है। तो देवबंदियों का ईमान पेट भर के रोटी और आक़िबत बखैर खुलकर पाखाना। चलिए थानवी साहब एक दावत में गए, बड़ी मजेदार दावत है ये, सुने। अल इफादतुल यौमिया जिल्द नंबर 1। दावत में भी बहुत जाते थे, यानी ईमान को मजबूत करने के लिए दावत में तो जाना ही पड़ता था ना इनको, क्योंकि ईमान क्या था? पेट भर खाना। तो अब ईमान मजबूत करने के लिए दावत में गए। साथ में एक और इनके मौलाना है, थानवी साहब खुद ही किस्सा बयान कर रहे हैं, सुनिए क्या है। किताब का नाम अल इफादतुल यौमिया जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 355, किस्त नंबर 2, मलफूज नंबर 515। कहते हैं कि यहाँ पर मरहूम मौलवी मोहम्मद उमर साहब थे। मौलवी मोहम्मद उमर साहब थानवी साहब के कोई साथी थे। इन रियायात से बीमार रहते थे, यानी अक्सर बीमार रहते थे। एक शख्स ने मेरी और उनकी दावत की, एक शख्स ने मेरी और उनकी दावत की। मौलवी साहब को जिगर का आरीजा था, यानी जिगर की बीमारी थी, जिगर की तकलीफ थी। उस भले मानस ने चावल पकवाए, वो भी खाने के काबिल नहीं। जब खाने बैठे मैंने मेज़बान से कहा कुछ और भी है? कहा नहीं। मैंने कहा ये तो खाने के काबिल नहीं, अब क्या खावें? और जब तुमको चावल पकाना आता नहीं तो क्यों पकाया? सीधी दाल रोटी क्यों नहीं पकाई? कहीं से रोटी लाओ। अच्छे खासे आदमी को भिखारी बना दिया था, रोटी लाओ। कहा कि रोटी तो नहीं पकाई। मैंने कहा हम नहीं जानते, जब दावत की है तो खिलाओ, और कहीं से खिलाओ, भूखे थोड़ी ही जाएंगे। समझ रहे आप? दावत की है तो खिलाओ, भूखे थोड़ी जाएंगे, और खाएंगे रोटी। कहा कि रोटी कहां से लाऊं? गरीब आदमी था बेचारा, उस जमाने में गेहूं महंगे होते। कहा रोटी कहां से लाऊं? मैंने कहा घर में नहीं तो मोहल्ले से मांग कर लाओ। ये हकीमुल उम्मत खा रहे हैं दावत। ऐसे शख्स का किरदार वाला कोई मुजद्दिद और आलिम हो सकता है? ये अपने जमाने का एक नंबर का बदमाश आदमी है। ये कहता मोहल्ले से मांग के लाओ। गया, मुसीबत का मारा दाल रोटी लाया, खूब पेट भर कर रोटी खाई। मैंने मौलवी उमर साहब से रोटी खाने को कहा, मगर वो बहुत ही खलीक थे, यानी नर मिजाज थे। ये खूंखार था, वो तो बेचारे नर मिजाज थे। मौलवी मोहम्मद उमर वो खलीक थे, नर मिजाज थे। कहने लगे इसकी दिल शिकनी होंगी, यानी इसका दिल टूट रहा है, क्या जबरदस्ती की रोटी वोटी बुलवा के खा रहे हैं यार अपन लोग। भीख मंगवा के बुलाया उससे बेचारे से, कैसे कैसे लाया, इसकी दिल शिकनी होंगी। मैंने कहा हमारी शिकम शिकनी जो होंगी, शिकम यानी पेट, अगर नहीं खाएंगे तो हमारा पेट दुख जाएगा। ये थानवी साहब की दावत। मगर आला हज़रत की एक दावत सुना देता हूं। अपने इमाम की भी तो दावत देखो कैसी थी।
بیٹھے ہوئے علامہ ظفرالدین بہاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے 5-6 سال کی عمر ہے بچے کی, کہتا میری بوا نے آپ کو بلایا ہے. بوا ماں کو بھی کہتے تھے اس وقت, اور میرے خیال سے یو پی میں ماں کو بوا بولا بھی جاتا ہے شاید مجھے نہیں پتا. ہاں پھوپھی کو بولتے ہیں, اچھا پھر وہ پھوپھی رہی ہوں گی کیونکہ الفاظ بوا ہے. اصل میں ہمارے خاندان میں ماں کو بوا بھی بولتے ہیں. ہماری جو دادی تھی ان کو ہمارے والد بوا بوا بولتے تھے. ہاں اچھا چلو پھوپھی ہوں گی وہ. بہرحال کتاب میں الفاظ یہ کہ کہا کہ ہماری بوا نے آپ کو بلایا ہے. تو اعلیٰ کائی کے لیے بلایا ہے؟ کھانا کھانے. تو اعلیٰ حضرت مزاحن فرماتے صاحبزادے کیا کھلاؤں گے؟ اس لیے نہیں کہ بریانی کھانا ہے. تو اس کے کیا نام ہے دامن میں کچھ چیز تھی, اس نے دکھایا اور بڑے مسکرا کے کہتا حضرت یہ کھلائیں گے ہم آپ کو. وہ ماش کی دال تھی. ماش ہوتی ہے نا, ماش کی دال. اعلیٰ نے کہا اچھا ہم ضرور آئیں گے. اپنے خادم غلام حضرت حاجی کفایت اللہ سے فرمایا حاجی صاحب اس بچے سے پتہ پوچھ لیجیے. حاجی صاحب کہتے ہیں حضرت بچہ ہے؟ کہا نہیں نہیں یہ بچہ سچ کہہ رہا ہے, اس کی بوا نے واقعی ہمیں کھانے کے لیے بلایا, پتہ پوچھ لیجیے. بچے سے حاجی صاحب نے پتہ پوچھا, چلے گا. حاجی صاحب اپنے کام میں مصروف ہو گئے. حاجی کفایت اللہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ویسے ہی شاہانہ لباس اور بہترین لباس سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے جیسے کسی امیر کی دعوت پہ جایا کرتے تھے. کہا حاجی صاحب چلنا نہیں ہے؟ کہا حضور کہاں؟ کہا وہ بچہ جو دعوت دے گیا. کہا اچھا تھا بول گیا. کہا نہیں وہ جھوٹ تھوڑی کہہ رہا تھا, ضرور جائیں گے ہم اس کی دعوت. اعلیٰ حضرت جاتے ہیں. ایک غریب مسکین کا جھوپڑا ہے وہ, اور جھوپڑا اتنا چھوٹا ہے, گھر اتنا چھوٹا ہے کہ گھر میں بیٹھنے کے لیے زیادہ جگہ نہیں. اعلیٰ حضرت باہر گئے, بچہ کھیل رہا تھا, اعلیٰ حضرت کو جیسی دیکھا کھیل چھوڑا, دوڑتے ہوئے آتا ہے, اعلیٰ حضرت کے دامن سے چپٹ جاتا ہے. اعلیٰ اس کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھراتے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں ہم اپنے امام کی سیرت دیکھیں, غریبوں سے کتنی شفقت ہوتی تھی. وہ ڈر خوف نہیں ہوتا تھا. معذرت سے میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں, آج تو ہم اپنے علماء سے بات بھی کرنے کے لیے ڈرتے ہیں. رعب اتنا حاوی کر دیا گیا, اور یہ ہمارے علماء نہیں کرتے, چمچے لوگ زیادہ کریٹ کرتے ہیں ماحول. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. حضرت ملا نہیں ملا نہیں, ارے کیا تماشا لگا, کائے کو ڈرا رہا بابا. حضرت سے نہیں ملیں گے تو کس سے ملیں گے یار؟ قوم اپنے رہبر سے نہیں ملیں گی تو کس سے ملیں گی پھر؟ کہ چمچے لوگ جو آج کے سیٹے آئے نا, بلا لی حضرت کو تو اپنے باپ کی پراپرٹی سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ بیچاری عوام کیا چاہتی ہے؟ کچھ نہیں. عوام بڑے علماء سے تو مسئلہ بھی نہیں پوچھتی ڈر کے مارے, صرف دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے. بھائی ہمارا رہبر ہے یار, کیا دکھ رہا ہے, کیا شان ہے, کیا عظمت ہے, کیا چہرہ ہے. چہرے بھی رونق دار ہوتے ہیں نا ہمارے رہبروں کے, ان کے چہرے تو منحوس ہوتے ہیں. تو قوم چہرہ دیکھنا چاہتی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کی آپ دیکھیں انداز, بچہ لپٹ گیا, اعلیٰ حضرت سہلاتے ہیں. جب اندر گھر کے قریب آتے تو خاتون کی آواز آتی ہے اندر سے, السلام علیکم. آپ جواب دیتے, کہتے حضور میں ایک بیوہ ہوں اور یہ گھر اتنا چھوٹا ہے کہ میں آپ کو اپنے گھر میں نہیں بٹھا سکتی. تو حضور اگر برا نہ مانے تو آپ صحن میں ہی تشریف رکھیں. اب اندازہ لگائیے صحن میں اعلیٰ حضرت بیٹھے, سامنے سڑک جا رہی ہے, لوگ آ رہے جا رہے ہیں, اور وقت کا امام اس جھوپڑے کے صحن میں بیٹھا ہوا ہے. کہاں سے لائیں گے ہم ایسی مثال لیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں. جرمن کی حاجی کفایت اللہ کہتے ہیں جرمن کی ایک ٹیڑھی تاڑی سی ترچھی آڑی پلیٹ, اس میں ماش کی دال اور اس پہ سرخ لال بڑی بڑی 4-5 مرچیاں. اب اعلیٰ مرچی نہیں زیادہ کھاتے تھے کہ تیز برداشت نہیں ہوتا تھا. اور جو کی موٹی موٹی روٹی, اعلیٰ حضرت کو جو کی روٹی بھی نہیں چلتی تھی, اعلیٰ حضرت گیہوں کی بھی روٹی نہیں کھاتے تھے. اعلیٰ حضرت کی غذا کیا تھی معلوم ہے؟ امام کی غذا کیا تھی؟ اعلیٰ حضرت کی غذا یہ تھی کہ علامہ ظفرالدین بہاری فرماتے سوجی کے 2 بسکٹ بنائے جاتے, ایک دن میں 1 بسکٹ کھاتے, ایک چھوٹے سے کٹورے میں شوربہ ہوتا, پورے دن کے لیے کافی ہوتا. اس سے زیادہ غذا نہیں تھی اعلیٰ حضرت. ایک سوجی کا چھوٹا سا بسکٹ, ایک چھوٹی سی پیالی میں شوربہ ترکاری کا, اس میں بسکٹ ڈبا کے کھا لیا, ہو گیا ختم کھانا. یہ امام کی غذا تھی ہمارے. اب اس سرخ مرچی, جو کی روٹی. حاجی کفایت اللہ گھر کو بڑے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجی صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہتے حضور یہ گھر مجھے دیکھا ہوا سا لگتا ہے. کہا اچھا کیا جانتے ہیں آپ؟ کہا جہاں تک مجھے خیال پڑتا ہے یہ ایک میراثی کا گھر ہے. میراثی کس کو کہتے ہیں؟ جو گانے بجانے کا کام کرتے ہیں, اور یہ پیشہ اسلام میں حرام ہے.
تو حضرت کہتے حاجی صاحب استغفر اللہ، آپ نے کیوں کہہ دیا؟ اگر نہ کہتے ہمیں معلوم نہ ہوتا شرعی عذر تو ہم کھا لیتے، اب معلوم ہو گیا تو کھانا جائز نہیں، میراثی کے گھر کھانا جائز نہیں۔ یہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، آواز خاتون کے کان میں پہنچتی ہے، کہتی ہے کہ حضور اللہ کا شکر ہے کہ میرے شوہر واقعی میراثی تھے، مگر آپ ہی کے ہاتھ پہ توبہ کر کے تائب ہو چکے تھے، ان کا وصال ہو چکا ہے، میں انہی کی بیوہ ہوں، گھر میں کمانے والا یہی ایک بچہ ہے، مزدوری کرتا ہے، اور جو کچھ میسر آیا ہے یہ اس کی مزدوری کا پیسہ ہے۔ اعلیٰ حضرت الحمدللہ فرماتے اور کھاتے، اس کے بعد کیا فرماتے معلوم؟ علامہ ظفر الدین نے جو لکھا، اعلیٰ حضرت بار بار ایک ایک نوالا اٹھا کے کہتے ہیں گھر والوں کو چاہیے اس سے سبق لیں، بس سوجی کا بسکٹ اور بکری کا شوربہ رکھتے ہیں، ایسی روز بے تکلف دعوت ہو تو کتنا لطف آئے، ایسی بے تکلف دعوت۔ یہ امام محمد عدد معافل ملہ صلاتم دائمتم بدوام الملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ امام کی شان تھی کہ غریبوں کی بھی دعوت قبول کر لیتے تھے، مگر تھانوی صاحب کا عالم کیا تھا؟ کھائیں گے تو روٹی، نہیں ہے تو مانگ کے لا، اور پیٹ شکنی ہو جائیں گی۔